أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام نہایت ادب کے لائق معزز دوستو، قابل احترام بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تمام قسم کی تسبیحات، تعلیلات، درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء خیر الورا، صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا، منبع رشد و ہدا سر چشمہ صبر و رضا، صاحب قاب قوسین او ادنا، آپ کے اور میرے امام احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان، اس کا فضل اور کرم ہے کہ جس اللہ مالک الملک نے ہمیں انسان بنایا اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہم بندوں کو بخشنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے، ہماری جنت کا رستہ آسان کرنے کے لیے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے، اور قیامت کی سختیوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا خوبصورت رحمتوں برکتوں بھرا مہینہ عطا کیا، جو 11 مہینوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں سایہ فگن ہونے والا ہے، اور بڑی امید کی جا رہی ہے کہ شاید آج کی ڈیٹ میں رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جائے گا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ۔ عزیز بھائیوں، یہ مہینہ بڑا قابل احترام، قابل عزت اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، جنت میں لے کر جانے کے لیے رستے آسان کرتا ہے۔ فرمایا رمضان کا چاند جیسے ہی طلوع ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیں گے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ جن بھائیوں کا ٹیک لگانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ان کو ٹیک نہیں لگانی چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں آدھا گھنٹہ ٹیک لگائے بغیر بیٹھ سکتا ہوں، تو انہیں یہ تکلیف تھوڑی سی محسوس کرنی چاہیے، انشاءاللہ آپ کا اس کو اجر میں ہے۔ جو بھائی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آگے جگہ موجود ہو تو اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ علی بھائی آگے آ جائیں، رانا صاحب آپ بھی آ جائیں۔ اس طرح جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پھلانگنے والوں پر لعنت کی ہے، تو ہمیں بھی ان لوگوں کو بچانا چاہیے جو کندھے پھلانگ کے آگے آتے ہیں۔ ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر کندھے پھلانگ۔ رحمت کے سارے دروازے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ آج رات۔ اللہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے اوپن اور جہنم کے دروازے بند۔ فرمایا بڑے بڑے جو جنوں کے سردار اور شیطانوں کے سرکش سردار ہیں، اللہ ان کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کی گئی نیکی عمل کا اللہ سبحانہ و تعالی اجر دوسرے 11 مہینوں کے بدلے ڈبل دیتے ہیں۔ میں رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا معیار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع یہ نہیں، موضوع میرا کچھ اور ہے، انشاءاللہ میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ عزیز بھائیو، انشاءاللہ ہم نے اللہ کے اس آنے والے مہمان کا استقبال کرنا ہے، اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ یہ پتہ مہمان کس کا ہے؟ جس نے اس دنیا کے
رنگوں کو تخلیق کیا ہے، آسمانوں کو تعمیر کیا ہے، یہ اس رب کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آ جا رہا ہے۔ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس آنے والے مہمان کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز بھائیو، میں نے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 277 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان بندوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی غم ہے۔ دین اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف، آپ نے نا میرے چہرے کی طرف دیکھنا ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، سر نیچے نہیں جھکانا، پھر انشاءاللہ آپ کو جو بات ہے وہ اوپر سے نہیں گزرے گی بلکہ ادھر فٹ ہو انشاءاللہ۔ دین اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ہاں جی 5، جن پر پورا دین، شریعت، اسلام، قرآن کھڑا ہے۔ اگر ان 5 بنیادوں میں سے ایک گر جائے، کمزور ہو جائے، تو آپ کا دین، اسلام، شریعت محفوظ نہیں رہتی، کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہل گئی تو ہمارے تباہ ملبے کا ڈھیر بن جائے گا میرا اور آپ کا عقیدہ، اسلام اور دین۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج بیت اللہ وصوم رمضان، یہ 5 بنیادیں اسلام کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ اللہ کی توحید پر ایمان، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، بیت اللہ کا حج اور رمضان کے روزے، ان پر پورا دین اسلام کھڑا ہے، ان بنیادوں پر۔ اور اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ لفظ سمجھ آ رہا آپ کو؟ یہ کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے زکوٰۃ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عام ہے تو شاید یہ عمل بھی اس کی کوئی فضیلت نہیں، بس ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر بٹھا دیا، یہ اس طرح کا عمل نہیں ہے، اس کی کوئی معمولی سی حیثیت نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس پر آپ کا دین کھڑا ہے، اسلام کھڑا ہے، اس کی عمارت قائم ہے۔ اگر زکوٰۃ والے عمل کو اسلام سے، دین سے، اپنی زندگی سے نکال دیا جائے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کا اسلام، دین، شریعت، مذہب محفوظ نہیں رہتا، لڑکھڑاتا ہے زکوٰۃ کے بغیر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ زکوٰۃ کے بغیر اسلام کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 اراکین میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مال، دولت، کمائی، بینک بیلنس، جائیداد، سونا چاندی، پراپرٹی، جائیداد،
جانور، معیشت، رزق آپ کو دیا ہے، اس میں سے سال کے بعد اللہ کے رستے کے اندر 2.5% خرچ کرنا، اللہ کا حق نکالنا، اس کو زکات کہتے ہیں۔ جانور ہے آپ کے پاس، زمین ہے آپ کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، تو جو نصاب مقرر کیا ہے اسلام نے زکات کا، اگر اللہ کا دیا ہوا مال اس نصاب تک پہنچتا ہے تو سال کے بعد ہر مسلمان پر اس نصاب کے مطابق زکات نکالنا یہ آپ پر فرض ہے، فرض۔ کوئی کسی قسم کی رخصت، چھٹی، معافی نہیں ہے اس عمل کے اندر۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے محترم بھائیوں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ، اگر میں کہوں 70% لوگ زکات نہیں نکالتے۔ مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی 5 سے 7 8% لوگ ہیں جو اپنی صحیح سالانہ زکات نکالتے ہیں۔ یہ جو معاشرے میں امن کی خرابی ہے، فساد ہے، فتنے ہیں، غربت ہے، بھوک ہے، اس کے پیچھے ایک بنیادی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس عمل کو، یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جو معاشرے میں فساد ہے، فتنے ہیں، بربادی ہے، غربت ہے، فقیری ہے، اس کے پیچھے ایک بنیادی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ اس عمل کو چھوڑ چکا ہے۔ زکات ادا کرنا بہت مشکل لگتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو۔ اگر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر، پیشوا، مقتدا ماننے والے اپنی سابقہ تاریخ کو پڑھے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیت المال کے عاملین پیسے لے کر بازاروں میں، محلوں میں جاتے زکات لے کر کہ ہم غریبوں کو دیں۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں کی خلافت عمر بن عبد العزیز کا 2 سالہ، 5 ماہ، 2.5 سال کا دور خلافت، زکات لینے والا بندہ کوئی نہیں، سارے دینے والے۔ غربت ختم، معیشت مستحکم، اسلام کا نظام معیشت زکات، صدقات اور خیرات کے ساتھ جڑا ہوا۔ کہتے ہیں زکات لینے والا بندہ کوئی نہیں ملتا تھا، بیت المال کا مال فلاحی کاموں کے اندر پھر استعمال کیا جاتا۔ 2.5% زکات ہے آپ کے ہر مال پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کرنسی نہیں ہوتی تھی، یہ جو پیسے ہیں نا، کاغذ کے نوٹ ہیں، سکے ہیں، یہ نہیں ہوتے تھے۔ تب سونے چاندی سے خرید و فروخت ہوتی تھی، سونے چاندی کے سکوں سے۔ دینار اور درہم ہوتے تھے۔ جو دینار ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور جو درہم ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ درہم اور دینار سے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آج تو ہم دیتے نا 100-200 کا نوٹ، یہ نہیں ہوتا۔ سونے کا وہ سکہ دینا یا سونا دینا، وہ جس کی مقدار ہونی اتنا سامان خرید لینا۔ سونے چاندی کے سکوں سے تجارت ہوتی تھی، سونے چاندی سے تجارت ہوتی تھی، کرنسی نہیں ہوتی تھی، یہ نوٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس بندے کے پاس 20 دینار موجود ہوں، کتنے؟ 20 دینار جس بندے کے پاس موجود ہوں، وہ اس میں سے 2.5% سال کے بعد زکات نکالے۔ اور بڑے بڑے فقہاء نے، محدثین نے، عرب کے بڑے بڑے علماء نے ایک ایک دینار کو تولا، ان کا وزن کیا، اور مسلمانوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے
پورا حساب و کتاب کر کے سامنے رکھا کہ ایک دینار کا کتنا وزن ہے، اس میں کتنے گرام ہوتے ہیں، تولے میں کتنے گرام ہوتے ہیں، اور درہم کے اندر کتنے گرام ہوتے ہیں، ایک درہم کتنے گرام کا ہوتا ہے، ایک دینار کتنے گرام کا ہوتا ہے، سارا حساب و کتاب کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ 20 دیناروں کا اگر وزن کیا جائے تو تقریباً 85-87.25 گرام وزن بنتا ہے۔ 20 دیناروں کا وزن کیا جائے تو 85 سے 87.25 گرام وزن بنتا ہے۔ یہ سنیارے بیٹھے ہیں، بٹ صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا بات۔ تو اگر 85 گرام کو تولوں کے اندر یعنی سونا فی تولہ کیا جائے تو تقریباً 7.5 تولے، 7.5 تولے 20 دینار کے بدلے سونا بنتا ہے۔ تو جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا پورا ایک سال پڑا رہے، اس پر 2.5% یعنی اس کا 40واں حصہ اور اللہ کے رستے کے اندر زکات نکالے۔ 7.5 تولے کی 40 ڈھیریاں بنائے، ان 40 ڈھیریوں میں سے ایک ڈھیری 40واں حصہ اللہ کے رستے کے اندر زکات دینی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3 لاکھ سے اوپر ہے فی تولے کی قیمت، 3,03,000 کچھ روپے ہے کل شاید۔ تو اگر 7.5 تولے کی قیمت مقرر کی جائے تو 22 لاکھ اور کچھ ہزار روپے بنتے ہیں، تو اس میں سے 2.5% کے ساتھ آپ کیلکولیٹ کر کے وہ زکات نکالے۔ اور چاندی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 درہم، 200 دینار اور درہم کا تقریباً ایک سکے میں آدھے کا فرق ہے۔ ساری بات ہے، چاندی کی ویلیو تو بہت کم ہے۔ فرمایا جس کے پاس 200 درہم ہو، کتنے 200 درہم ہو، وہ اس میں سے 5 درہم، 200 میں سے 5 درہم سال کے بعد زکات نکالے۔ 200 میں سے 5 درہم یعنی 2.5% بنتا ہے۔ 200 درہم کو اگر چاندی کے حساب سے تولوں کی صورت میں کیا جائے تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی۔ تو اگر موجودہ قیمت چاندی کی صرافہ بازاروں سے، مارکیٹوں سے پوچھی جائے تو وہ قریباً 1,75,000 اور کچھ روپے بنتے ہیں۔ اس 1.75 کو 2.5% پر تقسیم کر دیں، 2.5% اس کا نکال لیں تو جو آتا ہے وہ اللہ کے رستے میں، مثال کے طور پر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت، مثال دیتا ہوں 1 لاکھ روپیہ ہے مارکیٹ، تو 1 لاکھ روپے کی زکات کتنی ہے؟ 2500 روپے۔ 2,500 روپیہ 1 لاکھ روپے میں سے اللہ کے رستے میں دینا ہے، مہینے بعد نہیں، 6-8 نہیں، 1 سال کے بعد۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی پڑی رہی ہے تو اس میں سے 2.5% اللہ کے رستے میں دے دو، 2500 روپیہ لاکھ روپے میں سے۔ مشکل کام ہے؟ فرمایا جو بندہ زکات نکالتا ہے اللہ اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی نہیں کرتے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی زکات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جو بندہ زکات نکالتا ہے، فرمایا اس کا مال شر سے، فتنے سے، فساد سے اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ یہ تو مال ہے، یہ فتنے کا باعث بنتا ہے کبھی کبھار۔ فرمایا اللہ اس کے مال کو شر سے پاکیزہ کر کے رحمت و برکت والا بنا دیتے ہیں، اس میں برکت رکھتے ہیں۔ اور کبھی دنیا کی تاریخ میں اسلام کے آنے کے بعد جتنے مسلمان گزرے، خلیفے گزرے، ساری تاریخ پڑھیے، اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو سال کے بعد اپنی ساری جائیداد کی 2.5% زکات نکالتا ہو۔ مجھے ایک بندہ دکھائیں، اوپن چیلنج ہے، وہ خسارے میں گیا ہو، گھاٹے میں گیا ہو۔ بھئی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو نقصان نہیں ہو سکتا، برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے۔ تم 2.5 دیتے ہو، اللہ ڈبل کر کے 5% تمہیں واپس کرتے ہیں۔ مثالیں دی اللہ نے قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا کسان فصل لگانے والا ایک بیج بوتا ہے،
اللہ اس ایک بیج میں سے سٹے کی بالی نکال کے ہر بالی پر 100 دانے نکالتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے 700 گنا لٹا کر اللہ ان کسانوں کو دنیا کے اندر زندہ مثالیں ہیں واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ؟ ایک دیہاتی آیا، پینڈو بدو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں کروں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں کے سوال دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے، ان کا غم دیکھیے، وہ مارے پھرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی نصیحت مل جائے، نبی کی بشارت مل جائے کہ جس سے کرنے سے ہم جنت کے اندر چلے جائیں، اللہ راضی ہو جائے، نبی کی اطاعت ہو جائے۔ ان کے سوال یہی ہوتے تھے، یہ سوال نہیں ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی ذرا بتائیں نا ہمارا پیسہ ڈبل کیسے ہوگا، ہم معیشت کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے اسے 3 نصیحتیں کی۔ کتنی نصیحتیں؟ 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کی ادائیگی کرنا، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر ان اعمال پر تم مستقل جاری رکھے گا، استقامت اختیار کرے گا تو جنت کے لیے تیرا رستہ آسان ہوگا۔ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا، باہر جانے لگا، مڑ کر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، قسم اٹھا کر کہتا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے محمد نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم عمل کروں گا، جو آپ نے بتایا ہے ساری زندگی اس پر عمل کرتا رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ شریک نہیں بناؤں گا، نماز کا قیام کروں گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ نبی محمد کہتے ہیں او میرے صحابیوں، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، اگر دنیا کے اندر چلتا پھرتا کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو، الی رجل من ھذا، یہ بندہ ہے اس کو دیکھ لو، یہ چلتا پھرتا جنتی۔ ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، ارادہ کیا، نبی کی بتائی ہوئی بات پر عمل کا اظہار کیا، نبی کہتے ہیں اگر یہ بندہ استقامت اختیار کرتا ہے یہ جنتی ہے، میں بشارت دیتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زکوٰۃ کو صدقات کو کیلکولیٹ کر کے سال کے بعد اکثر لوگ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، ضرور نکالیے ورنہ اللہ کی قسم ہے اس کا وبال بہت برا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی کئی ایک آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو بڑے بڑے سنگین عبرتناک انجام سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب قومیں، ملتیں، امتیں زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں تو اللہ آسمان سے بارشوں کو نہیں برساتا۔ آپ کہیں گے کل کی بارش ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے سارے زکوٰۃ ادا کر، یہ نہیں ہے۔ پوری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا اگر زمین پر جانور نہ ہوتے، یہ بچے بکریاں مینڈے نہ ہوتے، یہ چرند پرند نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آسمان سے بارش نہ برساتا۔ جو انسانوں کے رویے ہیں میرے ساتھ، قرآن مجید ہے، سورہ توبہ ہے، 34 اور 35 نمبر آیت کا ترجمہ پڑھ لینا گھر جا کر۔ اللہ کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے، اللہ کہتے ہیں میرے رستے کے اندر والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، میرے رستے کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ اے نبی محمد فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دو۔ حضرات اللہ کا انداز دیکھیے، قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने का तरीका देखिए। फरमाया जो सोने चांदी की ज़कात अदा नहीं करते, ए मोहम्मद इनको खुशखबरी दे दो। खुशखबरी, हाँ हाँ खुशखबरी। फरमाया किस बात की खुशखबरी? अल्लाह कहते हैं फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको मेरे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। कुरान मजीद है, अल्लाह कहते हैं ये जो सोने चांदी की ज़कात नहीं देते, कयामत का दिन होगा इनके सोने, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा, कोई हदीस किस्सा वाकया नहीं, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा। अल्लाह कहते हैं यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम। अल्लाह कहते हैं हम इनके सोने चांदी को जहन्नम की आग में पिघलाकर इसके बड़े बड़ी लोहे की पतरियां तैयार करके हम इनकी बिछाड़ों को खींचेंगे, इनकी पुश्तों पर इनके चेहरों को दागेंगे। जब वो ठंडी होगी फिर जहन्नुम के अंदर गर्म करके इनकी पुश्तों को इनके सोने चांदी से दागा जाएगा। अल्लाह कहेंगे हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही माल है जिसे तुम जोड़ जोड़ कर रखते थे, आज इसका मजा चखो। नबी मोहम्मद कहते हैं कयामत का दिन 50,000 साल की तवालत जितना एक दिन है। फरमाया जब तक हिसाब और किताब मुकम्मल होगा, अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों के जन्नत जहन्नम के फैसले कर देंगे, तब तक इस बंदे के साथ आखिर तक यही सलूक किया जाता रहेगा। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम। अल्लाह कहते हैं अपने माल में कंजूसी करके समेट समेट कर रखते हो, अल्लाह का हिस्सा नहीं निकालते। कुरान मजीद वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाह, कंजूसी करते हो, हुवा खैरुल लहुम, और ये समझते हो कि हमारे लिए ये बहुत बेहतर है। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं है, हुआ शर्रुल लहुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। क़यामत का दिन होगा, नबी मोहम्मद कहते हैं अल्लाह इनके सोने चांदी को गंजा सांप बनाकर इसके गले के अंदर तोक लटकाएंगे, वो इनकी पिछाड़ों को खींचेगा और इनसे कहेगा, वो सांप जहरीला बोल बोल कर कहेगा मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना जिसे तुम जोड़ जोड़ कर रखते थे, अल्लाह का हक नहीं निकालते। फरमाया जिसके पास ऊंट है, ऊंट, वो ऊंटों की ज़कात नहीं निकालता। नबी मोहम्मद कहते हैं उसको ऊंधे मुंह लिटाकर सारे उसके ऊंटों को जमा करके उसके ऊपर से वो उसे मसलते हुए गुजरेंगे उसके सारे ऊंटों के बच्चे। फरमाया जो गायों की ज़कात नहीं निकालता उस बंदे को ऊंधे मुंह लिटाकर उसकी गायों भैंसों को उसके ऊपर से गुजारा जाएगा, जब तक हिसाब व किताब नहीं होगा इस बंदे के साथ यही शुरू किया जाता रहेगा। अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, और ये जो तुझे माल रिज़्क़ सोना चांदी जानवर दिए हैं ये सारा कुछ अल्लाह का है, अल्लाह की विरासत है, उसका माल है जो तुझे दिया है। फिर कंजूसी क्यों करते हो उसका हक निकालने के लिए? अजीज भाइयों, अपने अंदर जज्बा पैदा करें अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने का, ज़कात निकालने का, और सिर्फ ज़कात नहीं, अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, सीरत का मुतालिया किया जाए, अल्लाह के नबी ने ज़कात तो क्या सारी जिंदगी का जितनी जमा पूंजी होती थी अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर देते थे। नबी मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ जितना जो कई किलोमीटर पर मुहित है, फरमाया अगर ओहद पहाड़ जितना मैं मोहम्मद के पास सोना आ जाए, मैं 3 दिनों के अंदर अंदर फकीरों गरीबों के अंदर उसको तकसीम कर दूं, अपने पास ना रखो।
ان صحابہ کو دیکھیے کہ نبی محمد اعلان کرتے، اللہ کی قسم وہ جاتے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، ان کے باغوں کو پانی دیتے، مزدوریاں کرتے، شام کو لا کے کھجوریں خرید کے نبی محمد کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے نبی پاس کچھ نہیں تھا، یہودیوں عیسائیوں کے پاس مزدوریاں کر کے یہ مال خرید کے لائے ہیں، اسے قبول کر لیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے۔ بھئی کتنے کو دے یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ جاہ و عظمت، جاہ و جلال، کب و فر، یہ بینک بیلنس کے تیرا پیسہ دولت کب تک تیرے پاس رہے گی؟ مر جائے گا، مٹ جائے گا، دنیا سے ختم فنا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کہتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ قریب، وہ جو تیرا وقت بالکل قریب ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیات کا ترجمہ پڑھنا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جب موت قریب آئے گی تو بندے حسرت کریں گے، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے، جو میرا پیسہ پڑا ہے میں تیرے راستے کے اندر خرچ کر دوں۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو مہلت نہیں ملنی۔ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ۔ عزیز بھائیو، رمضان شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ استقبال بھی کرنا ہے، خیرات کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی ایسے سخاوت کرتے، ایسے خرچ کرتے جیسے ہوا کا وہ گلہ آتا ہے، اور ایسے شام پر اڑتے پھرتے ہیں اندھیریوں کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا کی رفتار سے زیادہ سخاوت کرتے، جو مال آتا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے۔ وہ سعید بن عامر کا واقعہ میں نے پچھلے مہینے آپ کے سامنے رکھا، جو امیر المومنین عمر بن خطاب کی دور خلافت میں شام کے ملک حمص کا گورنر تھا۔ لوگ شکایت لے کر آئے، کہا عمر آپ کا جو گورنر ہے وہ چھٹیاں بڑی کرتا ہے، ہماری شام کو بات نہیں سنتا۔ جب پتا چلا تو اس کے بدن پر پہننے کے لیے ایک کپڑا تھا، گھر میں نوکر چاکر نہیں تھے۔ عمر بن خطاب نے 1000 دینار تھیلی میں پیک کر کے سعید بن عامر کے گھر بھیجے، کہا کہنا امیر المومنین نے دیے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کر لو۔ لوگ لے کر پیسہ گئے، اس نے جب وہ تھیلی پیسوں کی پکڑی، اونچی اونچی چیخیں مارنی شروع کر دی۔ بیوی نے کہا اے تجھے کیا ہوا ہے؟ کہیں امیر المومنین عمر بن خطاب فوت تو نہیں ہو گئے؟ کہتا ہے اس سے بھی بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ پیسہ، یہ دولت میرے گھر آ گئی، یہ مجھے کہیں اللہ سے دور نہ کر دے، اس کی تھیلیاں بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ عزیز بھائیو، اسلام کا خوبصورت نظام ہے، اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، یہ غربت، یہ فقیری، یہ مسکینی اللہ کی قسم ہے چند مہینوں، چند سالوں کے اندر ختم ہو جائے، لوگ برسر روزگار ہو جائیں صرف زکوٰۃ کے نظام سے۔ یہ سود کی لعنت، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک کے قرضوں سے نجات مل جائے اگر مسلمان پاکستان کے اندر اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے۔ اسلام کا نظام معیشت زکوٰۃ کے ساتھ جڑا ہے، صدقات اور خیرات کے ساتھ جڑا ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہی دعوت ہے، فکر ہے، وقت اوپر ہو چکا ہے۔ یہی نصیحت کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کھلے دل کے ساتھ اپنی زکوٰۃ بھی نکالیں، صدقات بھی نکالیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں ہی اللہ نے 8 مصارف جن کو زکوٰۃ لگتی ہے وہ بیان کیے ہیں، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات دے سکتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، کھلے دل کے ساتھ آپ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ہر رمضان کے اندر، کشمیر ہو، برما ہو، غزہ ہو، دنیا کے اندر کہیں بھی مظلوم مسلمان ہو، اللہ کے فضل سے ہمارا یہ ریکارڈ ہے، دنیا اس بات کو جانتی ہے، کئی دہائیوں سے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی امداد کرتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ اور تعاون سے اللہ کے فضل و کرم سے تھرپال کر کے اندر 3000 سے زائد پانی کے کنویں لگا چکے ہیں، شاید اس سے زیادہ گورنمنٹ بھی نہ لگوا سکی ہو۔ بڑے بڑے ایسے کام ہیں میں گنوا نہیں سکتا۔ اسی طرح سحری اور افطاری کے دسترخوان ہیں جو پورے ملک میں لاکھوں پریشان برسر روزگار لوگوں کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ادھر بھی مون مارکیٹ میں بھی ہم دسترخوان لگائیں گے۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ محترم بھائی
بھائیوں آپ اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، غریبوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیریں۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی سنت کو اجاگر کریں، زندہ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔